اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن پوری دنیا میں کورونا ہے، پھر اس کے SOPs، اس کی احتیاطیں، وہ سب کچھ سب کو معلوم ہے، تو کا جسم بیمار نہ ہو جائے اس کے لیے تیاری کرو، ماسک لگاؤ، سینیٹائزر کرو، کلورین کا محلول اسے استعمال کرو، رش والی جگہ پہ نہ جاؤ، یہ سارے معاملات کریں کہ جسم بیمار نہ ہو جائے۔ سوچے جس کی روح بیمار ہو جائے تو ہماری روحیں بیمار ہیں۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات الہی کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت الہی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ یاد الہی ہو جائے۔ تو یاد الہی اگر موجود ہی نہیں ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے نا تو پھر آپ سبحان اللہ کہیے گا، اگر سمجھ آئے۔ کہا نمازیں پڑھ پڑھ کر بھی اگر تمہیں سکون نہیں ملا نا اب تک، تو کسی دن سکون سے نماز پڑھ کے دیکھ لینا۔ نماز تو سکون دیتی ہے، ابھی تم نے سکون سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو تعداد پوری کی ہے، گنتی تراویح میں ہوتا نہیں ہے کتنی ہو گئی۔ مبشر بھائی جب تسبیح تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اچھا اس نے کتنی بار پڑھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے اتنی ہو گئی۔ ہماری توجہ قرآن پر نہیں ہے، قرآن کریم کے سمجھنے پر نہیں ہے، ہماری توجہ تو اس پر ہے کہ کل 9:30 بجے ختم ہوئی تھی، آج 35 پر کیوں ختم ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھ کر بھی تمہیں سکون نہیں ملتا تو اب سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ پہنچ گیا میسج؟ نوٹ کیا آپ نے کہیں اس کو لکھا؟ ہاں، یہ میں نے 2 بار آپ کو بتایا اور اشارہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ ذکر الہی اصل مقصد ہے، یاد الہی اصل مقصد ہے۔ کوئی عبادت، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہیں یہ یاد الہی ہے کیا؟ یہی تو تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے، اور یہی تو تقوی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ آج کا درس اگر آپ کو یاد ہو تراویح والا، تو جنت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا ان کے لیے۔ تو اب بات سمجھے آپ؟ اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن